بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مسلم پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 محرم ہے، 2 ستمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں گے۔ ناظرین، اب آپ کو ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام میں ہمارا موضوع آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کربلا، کوفہ سے شام تک ہے۔ اس کے اوپر گفتگو جو ہے ہماری جاری وساری ہے۔ اس کے اندر جو تاریخی مناطق ہیں جہاں جہاں سے اس کاروان کو، اسرائیل علیہ محمد علیہ السلامی کاروان کو گزارا گیا ہے، وہاں جہاں جہاں پر بھی جو ظلم و جنائیت کو تاریخ نے قلم بند کر سکی ہے، اس کا ذکر ابھی خدمت میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جو بھی عرفانی پہلو ہیں، اس کے اندر شجاعت کے پہلو ہیں، ان تمام چیزوں کو جو اپنے نوجوانوں کی اذان عالیہ تک پہنچانے کے لیے ہم جو ہے وہ روز اس ذکر کو مزید جو ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید کلب عباس صاحب ہندوستان سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد پاکستان سے مولانا رضا حسین زیری صاحب۔ اپنے دونوں مہمان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور سید الشہداء کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام کلب ورحمۃ صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الأجر انشاءاللہ جمیعا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ پروگرام کا آغاز کلب عباس صاحب آپ سے گفتگو سے کرتے کہ آپ کے سے ہماری جو گزشتہ گفتگو ہوئی تھی، اس میں ہماری جو مناطق کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جہاں جہاں سے اس اسرائے آل محمد علیہ السلام کے کاروان کو لے کے جایا گیا، ان جگہوں پر کیا کچھ زیارات ابھی بھی باقی اور موجود ہیں، وہ نشان موجود ہیں، ان کی طرف آپ توجہ ہماری مبذول کرا رہے تھے، ہمارے اور ہمارے ناظرین کی، اور اس کا جو اس وقت کا جغرافیہ تھا اس کو بھی بیان کر رہے تھے، اور جو آج کا جغرافیہ ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا کہ وہ جو علاقے تھے اس وقت شام میں تھے، اب وہ کہاں کہاں پر ہیں۔ بعض ترکیہ کے اندر ہیں، بعض جو ہے وہ لبنان کے اندر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، شامات کے جو علاقے تھے اس کو بھی آپ نے بیان کیا۔ تو قبلہ تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور مشہد حمص کی طرف آگے بڑھیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا اور یہاں پر کاروان کس روٹ سے لایا گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور مزید مولا سے قریب ہونے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً ان مقامات پر ہمیں گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جہاں سے کاروان اہل بیت کا مرور ہوا، جہاں سے گزرے، اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مناطق آج بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عساکر نے، افراد نے، سلطنت نے، حکومت نے، روات، مؤلفین نے بہت کوشش کی کہ ان مناطق کے اوپر پردے ڈالے جائیں۔ جو ظلم و استبداد ابن معاویہ نے، یزید نے جو کیا تھا، اس کو دنیا کے سامنے چھپایا جائے اور مظلومیت امام حسین علیہ السلام پر پردہ ڈالا جائے۔ کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کے بعد جو ایک ایسا فکری انقلاب برپا ہوا تھا اور ذہنی انقلاب، عالمی انقلاب، یونیورسل انقلاب، جس کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں روک نہیں پائیں، اس لیے کہ خطاب اس شہزادی کا تھا کہ جس کے بابا کی حکومت عالم ارواح پر۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں جہاں ما سبق پروگرام میں پہنچے تھے اور جبل جوشن کا میں نے تذکرہ ناظرین کیا تھا۔ جوشن کو ذرا سے ایک لفظ میں اور واضح کر دوں تاکہ اس میں ابہام نہ رہ جائے۔ جبل جوشن جو ہے اس وقت حلب کے منطقے میں، جب آپ تشریف لے جائیں گے دمشق سے تو تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے بائی کار، دمشق سے حلب تک کا۔ حلب پر جب آپ داخل ہوں گے، شہر میں داخل نہیں ہوں گے، انٹری کریں گے تو اسی مقام پر یہ ہے۔ اس کا نام اس وقت جبل جوشن اس وقت نہیں ہے، اور بٹ تاریخ میں اس کا نام اصل جبل جوشنی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا، اور اس پر ہم تفصیل سے آگے بات بھی کریں گے۔ اور اسی کے قریب میں حضرت محسن علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔
اب ہم ذرا سا صحیح بالترتیب آگے بڑھتے ہیں. لوگ شام گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حما کہاں ہے، حلب کہاں ہے. تو بہترین آپ کا سوال اس کو لیتے ہوئے اب ہم آتے ہیں حما کی. حما جو ہے عزیزم جوانان ایک منطقہ ہے، ایک شہر ہے، بہت بڑا ہے سیریا کے اندر. جب آپ تشریف لے جائیں تو آپ نے نام سنا ہوگا، جیسے قاموسی ہے، دیر الزور ہے، حما ہے، حلب ہے، دمشق ہے. دمشق تو کیپٹل ہے. حمص ہے تو اس کو حمص بھی کہتے ہیں، حمص بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح ہاں سے بہت صحیح سارے بڑے بڑے جی. اب یہاں آئیے، اس مقام کا ہم ذرا تذکرہ کرتے ہیں کہ فیہا معبد الراس للحسین علیہ السلام فی حی من احیاء المدینہ. شہر کے ایک گلی کے اندر جہاں سے اہل بیت تھا. کب آپ تصور کریں کہ کہاں کہاں سے، حلب سے حما، حما سے پھر حمص، دیگر مناطق، اور پھر اس کے بعد بالابک گھوم کے گئے. وہاں پر ایک مقام ہے جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. اور یہ بالکل ایسا مقام ہے کہ جہاں پر قلعہ بھی بالکل قریب تھا. اور اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ یہ مقام، اس کا تذکرہ محدث قمی نے بھی کیا ہے. اور والمشهد اليوم غدا مسجد اسمه مسجد الحسنین. جب آپ تشریف لے جائیں تو اس جگہ کا نام مسجد الحسنین ہے، کرنٹ نام یعنی جدید نام مسجد الحسنین ہے. اگر زائرین وہاں جانا چاہے، ظاہر سی بات حالات بہتر نہیں ہیں، مگر یہ کہ حلب کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، جو میری ابھی گفتگو ہوئی کچھ دن پہلے، تو حلب لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ مسجد الحسنین ہے اس وقت جو ہے وہاں پر جو جگہ ہے. تو انشاءاللہ ہم ترتیب سے آپ کی خدمت میں اسے بیان کریں گے کہ حما کے واقعات کیا ہیں، نفس المہموم میں کیا لکھا صحیح ہے، شیخ ابراہیمی نے کیا لکھا ہے، ترتیب سے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، اہل حما نے کیا کیا، اہل حمص نے کیا کیا، حما کے اندر وہ کون کون سی اللہ جگہ ہے جہاں پر زیارتیں ہونی چاہیے، معجزات کیا حما کے اندر، اور آج بھی کیا حما میں وہ جگہ موجود ہے جہاں پر معجزات ٹھیک ہے. ہوتے ہیں. تفصیل سے بات ہوما پہ آئیں گے ابھی کرتے ہوئے بالکل ٹھیک. ہم انشاءاللہ مولانا بھی تشریف جزاک فرما اللہ ہے، وہ گفتگو جزاک انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین، جو تاریخی مقامات ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور کہاں پر کیا زیارات ہیں جو لوگ شام کا رخ کریں گے، سیریا کا رخ کریں گے زیارتوں کے لیے، ان کے لیے بھی یہ پروگرام جو ہے وہ مفید رہے گا کہ وہ اگر اس کو پوری نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس کہ کہاں کہاں مزید اور زیارتیں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ زیارتوں سے بھی مستفید ہوا جا سکتا ہے. تو قبلہ رضا حسین زیری صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. قبلہ یہ شبیں جو ہیں جہاں پر یہ حزن اور ملال کی اور اسرائے آل محمد علیہ السلام کے سفر کی شبیں ہیں، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام سجادیہ کی بھی شبیں ہیں. تو قبلہ سب سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے لیے چند کلمات سے ان کے ذکر کو جاری کریں گے انشاءاللہ، کہ ان کے تھوڑے سے تقوی کے اوپر قبلہ گفتگو سے آغاز کی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. امام زین العابدین علیہ السلام کا جیسے لقب بھی زین العابدین، عبادت کی زینت بننے والے، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سرور و سالار و سردار. اتنے سجدے کیے مولا نے، اتنی عبادتیں کی. اور یہ جو انسان کا عبد اور معبود کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور جو اہل بیت علیہم السلام اور حجتہائے خدا جو بے سوئے خدا لے کے جاتے ہیں، تو اس کا جو عکاسی ہے وہ آپ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے بھی جو مشہور ہے، اس میں جو تعلیم کردہ دعائیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، اگر ان میں سے کسی بھی دعا کو اگر انسان پڑھ لے اور اپنی ایک دقیق نظر سے پڑھے، تو واقعاً وہ جو رشتہ ہے جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اگر عبد بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. تمام تر ہر شے جو ہے وہ سب اللہ کی ہے، تمام عزت بھی اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کسی کیا چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ امانتیں ہیں جو خدا کی طرف سے اس کو سونپی گئی ہیں. اس میں وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. عبد کا رشتہ جب وہ ادھر سے پہلے مرحلے سے شروع ہوتا ہے کہ اس میں تکبر اور حسد کی کوئی منزل نہیں ہوتی،
اور پھر وہ خدا کی اطاعت کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جب دعاؤں کا مطالعہ آپ کرتے ہیں تو اس کو احساس پہلے دفعہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جو مشہور حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ تعلیم کردہ دعاؤں سے، تو پھر وہ اب مرحلہ بمرحلہ، قدم بقدم وہ عبودیت کی سبحان منزلیں اللہ، طے کرتا ہوا وہ عبد کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ مثلا امام کی مشہور جو دعائیں ہیں ان میں سے چند کا میں سے ایک کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، بسم اللہ بلکہ بسم اللہ، اس میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا مولا جزاک اللہ، یا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، اے میرے مولا تو عزت والا ہے اور میں ذلیل ہاں ہوں، اور ذلیل کے اوپر عزت والے کے علاوہ کون رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے انہی جملوں کے ساتھ آگے حرف بحرف جو چلتا ہے، مثلا مولا یا انت القوی وانا الضعیف وهل يرحم الضعیف الا القوی، اے خدا، اے میرے مولا تو قوی ہے، تو قدرت مند ہے، اور میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ناتوان ہوں، اور ایک کمزور کے اوپر قدرت مند کے علاوہ اور کون رحم فرمائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مولا یا انت الکبیر وانا الصغیر، اور پھر وانا الصغیر وهل يرحم الصغیر الا الکبیر، مولا یا انت الحی وانا المیت وهل يرحم المیت الا الحی، اے میرے مولا تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور میں فنا ہونے والا میت ہوں، میں ختم ہونے والا، میں اپنی اللہ موت دیکھ رہا ہوں۔ تو میں جب موت دیکھ رہا ہوں، میں اپنی حیثیت پہچان رہا ہوں کہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو تیرے علاوہ مجھ جیسے پہ اور کون رحم فرمائے گا۔ تو اس طرح کے جملات سبحان جب اللہ، آپ دیکھتے ہیں اور کلمات دیکھتے ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعاً خدا کی طرف لے جانے والے یہ حجت ہائے خدا اپنی تعلیم کردہ اللہ اکبر، دعاؤں سے سبحان کس اللہ، طریقے سے وہ منزلیں طے کرتا ہوا انسان اللہ کی طرف سبحان جاتا اللہ، ہے۔ نحن و باب اللہ، مثلا جس طرح انہوں نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے، ہم اللہ کے دروازے ہیں، ان کے اللہ حرموں میں اکبر، آپ جائیں تو وہ باب کھل جاتے ہیں، اور انسان واقعاً ایک لمحے میں کہاں سے کہاں وہ پہنچ جاتا ہے کہاں، کہ وہ سبحان مثلا اللہ، جو سجدہ پاکستان میں کرتا ہے یا ہندوستان میں کر رہا ہے، وہ اگر حرم سید الشہداء میں کرے یا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مدینے جاتا ہے تو مسجد نبوی میں کہیں سجدہ کر رہا ہے، تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ جب وہ تعلیم ہمیں کریں، جو آپ کا سوال تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تقویٰ کیسا تھا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اللہ، تقوی کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہی ہمیں نہیں واہ، کرنی چاہیے کہ وہ کتنے متقی تھے، یہ مثلا میرے حساب میں تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ تقوی کی طرف بے سوء تقوی ہدایت کرنے والے ہیں۔ وہ تو خود مجسم ہیں سبحان تقوی سے، وہ تو خود مجسم تقوی، عبادتوں کا سبحان منبع، اللہ، وہ تو سبحان خود اللہ، تقوی خود ان سے سبحان چھلک اللہ، چھلک کے باہر آتا ہے۔ تقوی تو وہ چیز اللہ ہے کہ اگر انسان چند جو لمحے وجود ان تقوی، کی بارگاہ میں اگر انسان کو مل جائیں تو واقعاً وہ خود متقی ہو جائے گا، چاہے اس سے وہ معصوم کلام بھی نہ کریں، وہ ایسے سبحان متقی اللہ، ہیں۔ جی سبحان مجھے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ امام زین العابدین السلام کے ساتھ جو تقوی کا تعلق ہے، یعنی کہ آپ مجسم، خود آپ کا وجود مبارک مجسم، یعنی تقوی کی شرح کامل ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے امام زین العابدین السلام کی بارگاہ میں اپنے کلمات کو ہدیہ کیا، اس پہ گفتگو شروع کی۔ اب جیسے پروگرام ناظرین آگے بڑھے گا، چونکہ یہ شبیں ہیں اور اس میں جو ہے وہ امام زین العابدین السلام کا ذکر جو ہے قبلہ کے ساتھ رہے گا۔ قبلہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وسیع بھائی، علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولانا علی مدد، بسم اللہ۔ وسیع بھائی دونوں قبلہ صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم یا علیہ السلام مدد، علیکم السلام اور مولانا، آپ کی خدمت میں بھی اور علماء کرام کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں جناب امام سجاد علیہ السلام کا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نام آتے ہی قبلہ صاحب اہل بیت علیہ السلام، ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ چھوٹا سا سوال ہے موسی بھائی، اگر آپ اجازت دیں، قبلہ صاحب نے ابھی گفتگو کی ہے، میں اس سے ایک سوال ذہن میں آ گیا، اسی لیے میں نے یاد کیا، ورنہ میں ان کی گفتگو سنتا۔ افسوس ہوتا ہے قبلہ صاحب، آپ نے جس طرح محمد سجاد علیہ السلام کے حوالے میں کہ یہ خود تقویٰ ہے،
ماشاءاللہ مجھے میرا دل جو ہے نا پتہ نہیں کتنا بڑا ہو گیا، اور میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کہ یہ الفاظ استعمال کرے، میں جس طرح آپ نے کیا نا کہ امام سجاد علیہ السلام خود تقویٰ ہیں، وہ ہمیں تقوی کی ہدایت دیتے ہیں، تو اگر یہ الفاظ استعمال کی جائے ان کے دادا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میری زبان خدا مجھے اجازت ہی نہ دے کہ اگر علی کے پاس تقویٰ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ الفاظ ہمارے ممبر سے ہیں قبلہ صاحب، اگر کم علمی کی پر عبارت ہے، کم علمی پر عبارت ہے، میں نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے بات، لیکن دکھ ہوتا ہے ہمارے دل جلتے ہیں کہ اس طرح آپ نے تقویٰ ہے اہل بیت، کیا شان ہے اہل بیت کی، سبحان اللہ، خدا کے لیے ان کو لگام دی جائے۔ خدا حافظ، علیہ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کر کے بس آپ کی طرف چلیں، ظہیر صاحب اس پہ کچھ کہنا میرے خیال چاہیں گے؟ میں وہ کسی صاحب سے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ، کبھی کم عمری کے اندر انسان جب ممبر پہ جاتا ہے تو روانی میں کچھ کلمات کبھی کبھی منہ سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ توبہ اور تائب بھی ہو جاتے ہیں، اور نیت کو بھی دیکھنا چاہیے، نیت یقیناً ان کی ایسی نہیں تھی، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، تو میرے خیال میں کہ جب انسان کو احساس ہو جائے تو میرے خیال میں اس کے اوپر مزید بات کرنی بھی نہیں چاہیے بہر صورت۔ لیکن اگر واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عزاداری پہ حملہ کرتے ہیں، مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ عزاداری جو ہے وہ ہدف نہیں ہے، کہ آپ انسان جو مثلا عزادار ہے سید الشہداء رو رہے ہیں جناب، یہ کون سا ہدف ہے؟ ہدف تو یہ نہیں ہے، عزاداری کو جو ہلکا کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کو پیغام جانا چاہیے۔ اور یہ جو بڈھے کھوسٹ جو ہماری عمر کے جو بیٹھے ہوئے اگر کوئی ممبر پہ جا کے یہ بات کرتے ہیں، ان کو سیدہ کو کل کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر عزاداری سید الشہداء کے اوپر کم ترین کوئی لفظ استعمال کریں جس سے عزاداری کو کم ہونے کا کوئی عنصر نکلتا ہو، ان کو خدا کو جواب دینا ہوگا، ان کو اپنے وقت کے امام کو جواب دینا ہوگا، ان کو بیوی سیدہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہرگز ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہر صورت آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہدف نہیں، من بکا او تبوک، من بکا او تباکی علی الحسین وجبت لہ الجنہ، من بکا او ابکا او تباکی، کیا یہ نہیں ہے کہ جو روئے اور رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے؟ کیا امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس کے اوپر جو آنسو بہائے، ان صداؤں کے اوپر جو صدائیں نکلتی ہیں میرے جد حسین کو رونے کے لیے؟ کیا یہ نہیں فرمایا کہ رونے والے کی ایک آنکھ سے آنسو بہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کیا خود رونا ہدف کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا خود رونا ایک عظیم ترین عبادت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام پہ رونا؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب رونے سے کیا ہوتا ہے، بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور پھر امام زمان اسلام کے ظہور تک اس کی حرارت کو باقی رکھنے کے لیے اگر عزاداری کو امام زمان علیہ السلام خود زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ میں آپ کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں، اور امام کا جملے میں مبالغہ نہیں ہوتا، جیسا ہوتا ہے بس ویسی کلام ہوتا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ اگر خون کے آنسو فرمائے تو خون کے آنسو روتے ہیں مولا، ہر روز روتے ہیں۔ کسی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں کہہ کہ جناب رونے کی کون سی آپ بات کر رہے ہیں؟ رونا کا کوئی، بھائی آپ نے جو باقی اعمال جو آپ فرما رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر قبولیت اعمال اس چیز سے ہے، تمام تر جو قبولیت ہے اعمال کی وہ سید الشہداء کی۔ اگر آپ عزاداری کو ہلکا کر دیں تو ہم شیعہ کس کام کے ہیں؟ پھر ہم تو شیعہ ہی نہیں ہے، آپ کوئی اور نام رکھ دیجیے۔ اور آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ان حلقوں میں بیٹھ جائیے جو ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں، پھر ہمارے والا یہ لباس پہن کے ہمیں یہ باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ لباس آپ پہنیں گے تو یہ سنت ہے اہل بیت کی کہ یہ جو لباس ہے، پھر ہم اہل بیت کو حجت مانیں گے، اہل بیت کی بات حرف آخر ہے، نہ کہ کسی شخص کی، چاہے کوئی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتا ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب دونوں ہمارے احترام مولانا صاحب کو میرا سلام کو۔ علیکم السلام۔ یار ایک چھوٹی سی بات اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں عشقی اکبر صاحب جو ابھی آئے تھے فون پہ، اس نے جو بات کہی تھی امام علیہ السلام کے تقویٰ کے حساب وہ ہمیشہ سے تنقید نکالتے ہیں عالم دین، ان کو 1000 دفعہ جواب دیا گیا ہے، ناٹ اہل بیت کی اونلی، ہدایت پہ بھی وہ آتے ہیں۔ مجھے اب معذرت کے ساتھ اس کے نام پرسنل اٹیک کسی میری بچی کے، آپ سوال کر لیں۔ موقع دے کے یہ بولتے ہیں کہ
ہمارے علماء دین ایسا بولتے، کوئی علماء دین ایسا نہیں بولتے، کہاں سے یہ سن کے لاتے؟ ٹھیک ہے، اگر موضوع سے ہٹ جائیں گے، آپ سوال کر لیں. وہ جواب دے دیا نا انہوں نے. فکر دینی ہے اس کو سوچنے کی کہ بھئی شیعت میں جو بھی داخل ہوتا ہے نا اہل سنت سے، اس کو پہلی 3 خلافت کو رفع دفع کرنا ہے، پھر جا کے وہ شیعت میں آ سکتا ہے. یہ شریعت ہے اسلام کے شیعوں کی، ان کو یہ بات بتانا ہے. اور اس کو میرا ایک اور پیغام جائے گا کہ منافقون، منافقون کی طرف ذرا نظر توجہ سے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال کر لیں، پرسنل ٹیکس چھوڑ دیں بس. ٹھیک ہے، علماء کا نام لے کے بول رہے کہ بھائی نام لاؤ. نہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، نام نہیں لیا. واقعہ ہوا تھا، اس نے بات کی اور قبلہ نے اس کا جواب دے دیا. ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے آقا، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ بزرگ ہیں میرے، بہت شکریہ. ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم پرسنل جو ہے وہ کسی کا نام لے کر اٹیک کریں. کچھ سوال کرتا ہے تو جو مہمانان گرامی معزز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ اتھارٹیز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ جواب دے دیں. اور قبلہ نے جواب دے دیا، وہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اب ہم بڑھیں گے آگے. اگر ہم اب اسی کے پیچھے بات کرتے رہیں گے تو پھر ہم یہ موضوع لے کر بیٹھے کیوں ہیں؟ بہرحال ہم یہی گزارش کریں گے جو ہمارے کالرز ہیں کہ ہمارے موضوع کے اعتبار سے سوال کریں تو میں شامل کروں گا، ورنہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انیس بھائی نیو یارک سے، بسم اللہ جی انیس بھائی فرمائیے. پیش کرتا ہوں امام نے آپ کو بھی تعزیت ہو. اور مولانا کرنے صاحب کو سلام پیش کروں اور جناب رضا حسین زری صاحب جی ہاں. تعزیت بھی پیش کرتا ہوں ان کو. اور یقیناً آپ لوگ ہماری مشورے آئے اور جو باتیں ہمیں یقین کی کہ میں 72 ایئرس ہو گیا ہوں، میں جو باتیں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی پچھلے مطلب ہوں، مجھے نہیں پتا ان باتوں کا. تو آج جو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے زمین کی جو اور باقی آپ نے جو تقوی کی اور امام صاحب آپ نے اسلام نے حقیقت میں ایک بات کہوں جلدی قرآن شریف میں جو کا ذکر ہے واضح طور پر میں نے اس میں جب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پورا جو ہم پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو روتے ہوتے ان کی آنکھیں ہو گئی تھی. تو جب قرآن شریف میں یہ باتیں آتی ہیں اور روح میں کس قدر عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور امام زین العابدین اسلام کے میں سمجھتا ہوں اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں پڑی کہ میں نہیں سوچتا کہ کوئی انسان اتنی مصیبت کے باوجود اتنی عمدہ میں نے سیکرٹ سجادی جب پڑھتا ہوں تو کہتا آشا. جزاک اللہ، پروردگار قبول فرمایا آپ کے اعمال کو. جزاک اللہ عزیز بھائی، بہت شکریہ بزرگوار ہمارے عزیز بھائی. جی ہمارے جزاک اللہ عزیز بھائی، ہمارے بہت پرانے کالر ہیں، ہمارے بزرگوار ہیں اور پروردگار کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ پروردگار ان کا جو ان کو طول عمر دے اور صحت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. قبلہ کلب عباس صاحب، مناطق کے اوپر بات ہو رہی، مشہد حمز کے اوپر بات ہوئی، ہما کے اوپر ہمیں جانا ہے تو تیزی سے اس کے اوپر ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ مناطق کا بھی ذکر ہوتا رہے. جہاں جہاں اہل بیت کو لے جایا گیا ہے اور ان پر ظلم ہوئے ہیں تو ان کے عاشقان اس طریق کے اوپر، اس راستے کے اوپر ضرور پیچھے جائیں گے اور اس کی کھوج لگائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. آج کیا زیارتیں موجود ہیں 1300 سال گزرنے کے بعد؟ قبلہ جزاکم اللہ. میرے سے تو میں آپ کل کے بعد صاحب جزاکم اللہ خیرہ. تو میں کر رہا تھا مشاہدین کی خدمت میں کہ بہت درد، بہت تکلیف اور بہت ہی سخت ترین. اگر اجازت دے تو ایک مستقل سی ایک چھوٹی سی ایک کال کو شامل کر لوں، لانگ ڈسٹینس کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں آباد کشمیر سے بول رہی ہوں. جی میری بہن بسم اللہ فرمائیے کشمیر سے. جی سر میں نے آپ کی کال کی ہے، دور کال ہو گئی ہے تو آج شب جمعہ ہے، میرے والد صاحب فاتحہ ویشت کے نام فاتحہ پڑھ دیں تاکہ سارے لوگ سنیں فاتحہ اور کی سارے صاحب کے لیے پلیز فاتحہ پڑھیں اور آج شب جمعہ ہماری دعائیں خیر کریں. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ جی شامل ہونے کا. پروردگار ان کے اعمال صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ بھی عزتاری میں مشغول رہیں انشاءاللہ. پروردگار ان کی درجات کو بلند فرمائے گا. جی قبلہ
جی جزاکم یقیناً پروردگار تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اہل بیت چینل مسلسل خدمت انجام دیتا ہے، اس چینل کو بھی خدا ترقی عنایت فرمائے۔ تو مرض یہ بات ہے ناظرین کہ حما ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ بہت ہی مشہور شہر ہے، اور اگر ہم روایت دیکھیں تو جدد المشرق شہیر براس الحسین احمد آغا المعروف بابن شرابت دار 1023 ہجری 1023 ہجری میں احمد آغا المعروف ابن شرابت دار جو بہت مشہور ہیں، آپ نے اس تمام ناظرین نے سارے ناظرین نے سنا ہوگا، انہوں نے اس کی تجدید فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد اب اگر ہم آتے ہیں نفس المحموم، آپ مسلسل اس کتاب کے بارے میں سنتے ہیں، وہ فی نفس المحموم فی بعض الکتب ریاض الاحسان للمولا حسن قزوینی نقلا عن بعض ارباب المقاتل انه قال لما سافرت الى الحج فوصلت الى حما، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا، جب میں حما پہنچا، رأیت بین بساتینہا مسجدن، تو میں نے بساتین کے درمیان، باغات کے درمیان میں نے ایک مسجد دیکھا۔ اب آپ ذرا محسوس کریں کہ کہاں کہاں آثار قدیمہ، کہاں کہاں اہل بیت اطہار کا لہو گرا ہے، کہاں کہاں کربلا کے کٹے ہوئے سے لہو کے قطرات گرے۔ مظلومیت امام حسین آج بھی دنیا کو آواز دے رہی ہے ہر منطقے میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بساتین کے درمیان یسمى مسجد الحسین، اس مسجد کا نام مسجد حسین رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لہو گرا تھا۔ آپ کال لے لیں تو میں آگے بات مکمل کروں۔ جی جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ تھوڑا سا ہولڈ اگر ہمارے کالر فرما لیں تو ہم شامل ضرور کرتے ہیں کال کو، بیچ میں سے اپنے جو ہے وہ اپنے عالم کی گفتگو کو کٹ نہیں کر سکتے، ریکویسٹ کر کے، اور بات تمام ہونے کے بعد ایک جگہ پہ آپ کو شامل کرتے ہیں۔ جی قبلہ اپنی گفتگو جاری کریں، ڈراپ ہو گئی۔ جی فرماتے ہیں جیسے میں حما میں پہنچا، میں مسجد میں داخل ہوا، دخلت المسجدہ، میں مسجد میں داخل، فرائت فی بعض عماراتی سترن، میں نے پردہ دیکھا بعض عمارات میں اس کے، اور جب میں نے اس پردے کو ہٹایا، رائت حجرا منصوبا فی جدران او فی جدار، میں نے دیکھا کہ جدار پر وہ پتھر منصوب ہے جہاں مظلوم کربلا کا سر جس پتھر پر، جس حجر پر رکھا گیا تھا، جس پر امام کا لہو تھا، وہ پتھر وہاں موجود ہے۔ وکان علیہ دم متجمد، یہ ان کی روایت ہے، چشمدید گواہ فرماتے ہیں میں نے اس پتھر پر متجمد، جمع ہوا جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، جمع ہوا مظلوم کربلا کا لہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین آپ تصور کریں کہ کہاں کہاں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس منطقے سے کہاں کہاں لے کر گئے، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے بعد اہل بیت اطہار نے آج پوری دنیا کو جو آج اہل بیت چینل کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں، کتنی زحمتوں کے بعد یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ بہت تکالیف کے راستوں سے گزرے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فسالت من بعد خدام المسجد، میں نے جو ہے بعض خدام مسجد سے یہ سوال کیا کہ ما هذا الحجر والاثر، یہ پتھر کیا ہے اور اس پر کس چیز کا اثر ہے، یہ آثار کس چیز کا، اس پر لہو کیوں ہے؟ یہ فرماتے ہیں والدم، اس پر خون کیوں ہے؟ فقال لی شخص، مجھ سے ایک شخص نے کہا هذا الحجر، کون سا؟ موضع رأس الحسین، یہ پتھر ہے جس پر بطول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر ظالموں نے رکھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وضع القوم الذين ساروا به الى دمشق، کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے یہاں سے دمشق گئے تھے، انہوں نے اس پتھر پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا تھا۔ اب میں ایک بات اور حما کی عرض کروں، ناظرین آپ جب بھی کبھی تشریف لے جائیے گا، جبل امام زین العابدین بہت مشہور ہے، جب آپ حلب جائیں گے تو حما کے قریب آپ کو یہ آن دا وے ہائی وے پر آپ کو ملے گا، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے احجار، پتھر بہت اونچائی پر ہے وہ، اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو ابھی بھی شفا ملتی ہے۔ جب آپ سوال کریں اہل منطقہ سے آپ دیتے ہیں، جی بالکل بہت اونچائی پر ہے۔ جی جو دیر تھا پہلے، جی ہاں جی بالکل، تو وہاں پر لوگ جواب دیتے ہیں کہ یقیناً یہ وہ جگہ ہے جہاں جو مشفا ہے، یہاں سے لوگ شفا لے جاتے ہیں، لا اولاد افراد بھی اہل بیت کے وسیلے سے وہاں دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں تو میں مشہد حمص بھی آپ کی خدمت بیان کر دوں۔
اور اس کے جی بعد جی یا مشہد پھر ہومس، جی ہاں جی ہاں ہومس جی بیان جی جی کر دوں. مشہد اب ہومس، یہ جی جی وہ ہومس بیان کیجیے، پھر میں وہ ذہنی ایک ساتھ کربلا. یہاں پر میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ ذرا سا غور سے سننے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر اول من اشار الی وجود مشہد الامام حسین علیہ السلام ہوا السلام. ابن شہر عاشور. یہ کہتے ہیں کہ ہومس کے اندر میں بھی وہ مقام موجود ہے جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا. اس کو دیکھیں، ہمیشہ یہ بات میں ضرور کہتا ہوں کہ فضائل کو بھی چھپایا گیا، مصائب کو بھی چھپایا گیا، درد کو بھی چھپایا گیا، آثار کو بھی چھپایا گیا، لہو کو چھپایا گیا. فرماتے ہیں کہ ابن شہر عاشوب المازندرانی جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس مشہد کا تذکرہ فرمایا. اور الیوم فی شارع ابی الحول بالمدینۃ القدیمہ عرف لمتبع الزاویہ الحسنویہ. یہ جو ہے شارع ابی الحول پر ہے، شہر کے اندر. جب آپ کبھی تشریف لے کر جائیں، کہتے ہیں انقطع عرض موقوف والامر الذي كان معروفا بين اهل المدینہ حتى وقت غیر بعید ان الزاویہ الحسنویہ كانت من قبل مشہد. یہ وہ جگہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب تھی، اور اس کے بعد اس کا نام ابھی بھی جامع علی والحسین. کیا نام ہے؟ جامع علی. ہاں، یہ بات ہی عرض علی کر دوں والحسن. کہ عرب میں اہل عرب جو ہے جامع جب بھی کہیں استعمال کریں تو آپ سمجھ جائیے مسجد ہے. کبھی کہتے ہیں نا ہم جو ہے جامع جا رہے ہیں، یعنی مسجد جا رہے ہیں، تو تاکہ صحیح. اس میں ہم نہ لے جائے. یہ علی و حسین کے نا ثم جو الادابی انتاق تعارض وہ مہم لب سے پتہ. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس منطقے کو بھی مٹانے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ اس حجر کے لب کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، اس اثر کو، اس خون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ خون کا اثر آج بھی باقی ہے. اب میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کہ اللہ. یہ خمس صحیح. کہاں سے یہ کارواں دمشق کیوں نہیں گیا، وعلبہ کیوں گیا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. لہجہ بلہجہ اسرائے علیہ محمد علیہ السلام کا جہاں کاروان جہاں جہاں سے گزارا گیا، ان تاریخی جو مناطق ہیں ان کی پوری جو ہے وہ ایک باقاعدہ تاریخ کے ساتھ ہم اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی جو کچھ تاریخ نے قلم بند کیا ہے آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کرنے کی اپنی صحیح کوشش میں جستجو کر رہے ہیں. جناب رضا حسین زہری صاحب، آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر گفتگو کی. آپ کا صبر اور شجاعت پر بھی ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ بے کجاوا اونٹ کے اوپر کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، بے مخنا چادر اہل حرم کے ساتھ کس صبر اور کس شجاعت کا مظاہرہ آپ نے کیا قبلہ. اس پر بھی کیونکہ خاص طور سے شب سجادیہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں بعض جگہوں پر، قبلہ اس پر گفتگو فرمائیے. اس پہ مجھے آغا وحید کا ایک مشہور جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ آغا یہ فرمائیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ شجاع ترین، بہادر ترین شخصیت کون تھے؟ آیا علی اکبر تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، سید الساجدین تھے. تو اس نے پھر تعجب سے پوچھا، اس نے کہا کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی نہیں؟ ان جیسا شجاع کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، عباس بھی نہیں، سید الساجدین کربلا میں سب سے زیادہ بہادر تھے. پھر فرمایا کہ اگر سننا چاہتے ہو، دلیل سننا چاہتے ہو، تو دلیل یہ ہے کہ جو کام دیا گیا تھا سید الساجدین کو کہ اپنی پھوپھیوں کو اور بیبیوں کو کوفہ و شام کے دربار میں گلی کوچوں میں لے جایا جائے، اگر یہ کام ابو الفضل العباس کو سونپا جاتا تو پہلے چوراہے پہ ابو الفضل العباس مر جاتے. اور یہ تاریخ میں مقاتل میں بھی آیا کہ جتنے بھی سر تھے شہداء کے، جو نیزوں کے نو کے نیزہ پر تھے، ایک سر ایسا تھا جو زمین پر آ جاتا تھا، اور وہ ابو الفضل العباس کا سر تھا جو نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا. پھر مقتل میں لکھا کہ شمر نے، ملون نے سر مبارک ابو الفضل العباس کا لے کے گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا. اب آپ ان کی شجاعت کی جہاں تک بات آپ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ قافلہ جب داخل ہوتا ہے ورود کوفہ، تو کوفے کے دروازے کے اوپر سر مبارک حضرت مسلم ابن عقیل کو جب دیکھا، انہوں نے زیارت کی، تو سید الساجدین نے سلام کیا اپنے چچا کو. تو ایک شخص آگے بڑھا اور پوچھنے لگا کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، یہ آپ کے چچا ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میرے چچا ہیں. کہا نہیں ہو سکتا، میں ماننے سے انکار کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی مسلم ابن عقیل تھے، ان کے گلے میں بھی آپ کی طریقے سے توق لگی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، منہ سے خون جاری تھا، لیکن سینہ تان کے
سر جھکا کے آپ کی طرح نہیں بلکہ سینہ تان کے اور سر اونچا کر کے چل رہے تھے، اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھا چل رہے تھے. آپ نے تو سر جھکایا ہوا ہے. مولا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے. میں سید الساجدین زین العابدین جس طریقے سے آیا ہوں، ذرا میری طرف پیچھے مڑ کے تو دیکھو کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، میری پھوپیاں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میں کیسے سر اٹھا کے چلوں؟ پھر یہی سید الساجدین جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے لیے سخت ترین مراحل کون سے تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ نہیں کہ علی اکبر کی برچھی لگنا سینے پہ، یا ابو الفضل عباس کے شان قلم ہونا، یا حتیٰ کہ ان کے بابا کی وہ مظلومانہ شہادت. فرمایا شام شام شام. جو غیرت امام زین العابدین علیہ السلام میں تھی، جو غیور باپ کے غیور بیٹے وہ کس طریقے سے اس قافلے کو لے کے جانا، اس سے بڑی بہادری اور شجاعت کیا ہوگی کہ خدا کے خاطر آپ نے صبر کرنا ہے تاکہ امامت کا سلسلہ چلے، تاکہ دین قائم و دائم رہے، اور صبر کرنا پڑے. حالانکہ امامت کی طاقت منصب ولایت پر فائز، اور ایک اشارے سے ان کے ساری دنیا تہس نہس ہو جائے، لیکن اس طاقت کو استعمال بھی نہیں کر رہے مولا. طاقت ہونے کے باوجود مولا صبر فرما رہے، صرف اس لیے کہ دین کو دوام ملے، امامت آگے چلے. ان سے بڑھ کے اور پھر کون شجاع اور ان سے زیادہ بہادر شخصیت اور کس کی ہوگی؟ جزاک اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ جب تمام تر واقعات جو آپ آگے دیکھتے ہیں، اب روز 11 محرم کا آپ واقعہ ہی دیکھ لیجئے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں مولا تشریف لے آئے ہیں بیبیوں کے ساتھ، تو اس نے جب بد کلامی کی ہے تو مولا نے جب جواب دیا منہ توڑ. وقت کم ہے، ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جس نقطے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، تو ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا. ایک دن پہلے روز عاشورہ ہے، رات کو شام غریبہ ہوئی ہے، صبح ابن زیاد کا دربار ہے اور قتل کا جب وہ حکم دے رہا ہے، تو اب سنیے کہ اب مولا کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ ہمارا ورثہ ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں موت سے ڈرا سکتا ہے؟ موت تو ہمیں وراثت میں ملی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا نے بات کی ہے. اور وہ پھر ام المصائب کے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی دونوں باہیں اپنے بھتیجے کے گلے میں ڈال دی اور فرمایا کہ باز آ جا، اگر تجھے سید الساجدین تک پہنچنا ہے تو مجھ زینب کو تمہیں قتل کرنا پڑے گا. اور میرے مولا نے فرمایا تھا کہ پھوپھی جان مجھے اس سے بات آپ کرنے دیجئے. ان کی شجاعت آپ نے اگر یزید کے دربار میں دیکھیے کہ جہاں میں کہتا ہوں کہ فتح کے شامیانے امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طریقے سے مولا نے وہ گفتگو فرمائی ہے اور مجبور کیا یزید کو کہ ان کو گفتگو کرنے دی جائے، اس کے اندر مولا نے یہ فرما دیا تھا کہ جب اپنا تعارف کرائے اور دین کا تعارف کرائے. اور وہ جو علامہ مودودی نے کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت میں لکھا تھا کہ یزید وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ کسی دین کا وجود نہیں ہے، خاندان بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا خالی کرسی اور تاج کو حاصل کرنے کے لیے. اب وہی یزید مجبوراً اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مؤذن کو کہ تم آزان دو. تو یہ فتح نہیں تھی اور کیا تھی؟ یہ فتح امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک یزید کی زبان سے مجبوراً نکلی، اور پتہ چلا کہ امام حسین کی فتح ہوئی ہے اور یزید کو شکست ہوئی ہے. جو کہہ رہا تھا دین کا وجود نہیں ہے، وہ خود ہی سے آزان دلوا رہا ہے. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ یزید تو بتا کہ یہ تیرے جد ہیں یا مجھ سجاد کے جد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں لوگوں کی آنکھیں جو کھلی ہیں اس بہادری کے ساتھ مولا نے ان مقامات میں کہ جہاں پر ایک اشارے کے اوپر ان کی شہادت یقینی تھی، لیکن ان مواقع کے اوپر جہاں ضرورت تھی اور اس کی قطع نظر کے اگر شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کبھی بھی مولا نے اس چیز کے اندر گریز نہیں کیا اور آگے بڑھ کے جو اسلام کا جو ضروری ترین پیغام تھا وہ پہنچایا ہے اور انسانیت تک پہنچایا. قیامت تک کے لیے ان کا وہ ذخیرہ آج تک موجود ہے. میں پیغام پہ بھی آتا ہوں انشاءاللہ، پیغام پہ بھی آتا ہوں. قبلہ بالابک پہ جائیں گے، جو تاریخی مناطق ہیں بالابک رہیت ہے، اس پہ بات ہو جائے تاکہ آگے پھر اگلے پروگرام میں مزید مناطق کو بھی کور کیا جا سکے. جزاکم اللہ. میں ناظرین سے گزارش جی اس زمانے میں کہاں پہ تھا؟ اس زمانے کا جو میپ تھا اس وقت شامات کے اس میں حدود میں تھا. اب یہ کیا شام کے اندر ہے یا اس کو جو ہے وہ لبنان کی حدود میں ان تمام چیزوں کو بھی بیان کہتے ہیں؟
جی جزاکم اللہ۔ میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ جو میں منطقے یا شہر کا نام لے رہا ہوں اس کو بعد میں آپ ذرا سا اس کا ڈسٹینس بھی آپ گوگل میں چیک کر لیجئے گا کہ حمص کہاں ہے اور وہاں سے دمشق کہاں ہے اور وہاں سے بالابک کس طرح سے ہے۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشاں کشاں آپ نے سنا ہوگا، کشاں کشاں اہل بیت اطہار کو لے جایا گیا، اور شاید مقصد تھا ظالمین کا کہ اتنا درد دو، اتنا تکلیف دو، اتنی زحمتیں دو کہ راستے کی زحمتوں سے یہ مر جائیں گے، پیاس کی شدت سے تڑپ مر جائیں گے، سفر کی زحمت سے مر جائیں گے، دن و رات سونے نہ دیا جائے گا۔ میں عربی کتب میں مصائب سے دیکھ رہا تھا، مجھے شاید اب تک کسی کتاب میں نہیں ملا، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے ضرور بتا دے، کسی مقام پر مجھے نہیں ملا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا روز عاشورہ کے بعد سو پائیں، نہیں مجھے کتاب میں اب تک نہیں ملا۔ ایک دوسری روایت مجھے آج تک یہ نہیں ملی کہ حسین کی مظلومہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی پیاس بجھ گئی، کربلا سے لے کر شام دان ہائے پیاس مجھے مار ڈالے گی، اور یقیناً پیاس نے مار ڈالا، زخموں نے مار ڈالا، نیزے نے مار ڈالا، تماچوں نے مار ڈالا، لہو نے مار ڈالا، یتیمی نے مار ڈالا، تیری نے مار ڈالا، دائم بچی۔ تو یہ بچی پیاس کی شدت کرتی رہی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ اس بچی کی پیاس کسی جگہ پر کسی مقام پر بجھ گئی ہو، یا یہ بچی کا ایک لفظ سنائی دے جاتا تاریخ میں کہ ماں پھوپھی اماں آج میری پیاس بجھ گئی، بلکہ یہ جملہ مسلسل کہتی تھی ہائے پیاس مجھے قتل کر دے گی، مر جاؤں پیاس کی شدت سے۔ تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین، کشاں کشاں۔ اب آپ دیکھیں ہومس دیکھیں، وقت کم ہے، میں ورنہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں میپ سے سمجھاتا۔ آپ جب کبھی تشریف لے جائیں، خدا آپ شام لے جائیں، کیونکہ اس منطقے میں رہا ہوں 17 سال، مجھے معلوم ہے، میں نے اس مناطق کے درد کو، اس کی کیفیت محسوس کیا ہے۔ بائی کار آپ جائیں تو آپ کو زحمتیں ہوں گی۔ پھر یہ ہومس سے ڈائریکٹ راستہ دمشق کا بالکل قریب ہے، لیکن ہومس سے یہ دمشق نہیں ہے، یہ بالابک الٹا گئے ہیں بالکل، اور بالابک اس وقت لبنان کے اندر بالعکس معاکس جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں، وہاں گئے، اور وہاں سے پھر یہ دمشق آئے۔ بالابک میں ایک جگہ ہے مسجد راس حسین علیہ السلام، اس وقت جو مشہور ہے، اس میں تاریخ میں جملہ دیکھ رہا تھا کہ مسجد و مشہد راس الحسین علیہ السلام ولكن الاسم المتدون في سجلات المحیط الآثار اللبنانیہ ہوا مسجد الظاہر بیبرس۔ جب آپ تشریف لے جائیں تو اس کا نام جو گورنمنٹ ریکارڈ میں ہے اس وقت وہ بیبرس کے نام سے ہے، جو سجل ہے ان کے پاس، اور یہ بیبرس آپ جب تشریف لے جائیں گے تو اس نام سے ہے، لیکن اصل میں یہ مسجد کے نام سے منسوب ہے کہ مظلوم کربلا اہل بیت اطہار کے کارویں کو یہاں پر رکایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون کے قطرات بہت زیادہ مظلوم کربلا، ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں مظلوم کا لہو گیا ہے، اپنی مظلومیت کا اعلان کیا ہے۔ اب میں کچھ اہم باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی سے ناظرین۔ اس مشہد ہو چکی ہے، جب آپ کبھی لے جائیں تو آپ کو ابھی بھی یہ منطقہ موجود ہے، اور روایت کے ساتھ ساتھ حقیقت میں۔ اب آپ دیکھیں حمص سے یہ تشریف لے گئے اہل بیت اطہار ظالموں کی وجہ سے اور بالابک سے اب دمشق آئے۔ اب بالابک کہاں ہے اور حمص کہاں ہے؟ دمشق۔ جب آپ دمشق پہنچیں گے تو وہاں پر جو مشاہد ہیں، اگر آپ کہیں تو اس کو بھی میں عرض کر دوں یا آگے پروگرام میں جیسا جی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور ترتیب سے چلیں، کیونکہ جتنے ایام ازاں ہمارے پاس ہیں ہم اس میں اسی ذکر کو جاری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اور بہت سارے موضوعات پورے سال اس کی وہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر لوگ اس وقت ان تاریخوں کے جو مصائب ہیں اس کے اوپر آمادہ ہوتے سننے کے لیے۔ بسم اللہ۔ جی ایک جملے میں عرض کر دوں ناظرین کی خدمت میں کہ آپ حضرات اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ مشاہد دمشق بھی بیان ہوگا، مشہد اسقلان بھی، اور اس کے علاوہ وہ علتیں کہ جس کی وہ اسباب تھے کہ جس کی بنیاد پر اس طرح کے راستوں کو چنا گیا، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بالکل۔ ہمارے پاس ناظرین اس وقت جو ہے وہ تقریباً 4 منٹ رہ گئے ہیں، اور قبلہ رضا حسین زیدی صاحب آپ سے آخری سوال آپ کے محضر میں رکھوں گا کہ امام نے پیغام کربلا کو کس طرح سے آگے پہنچایا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں کہ وہ آج تک زندہ و جاوید ہے، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ
اس کی حرارت میں مزید اضافہ کہ ہم دیکھنے میں آتا ہے 4 منٹ ہے قبلہ جتنا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ اپنے تاثرات پیش کریں، ان کو عطیہ کریں. بسم اللہ، 4 منٹ ہمارے پاس. دیکھیے جس طریقے سے فرصت ملی ان کے بیٹے یا ان کے پوتے امام صادق علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کی، اس طریقے سے تو تبلیغ ممکن ہی نہیں تھی کہ پیغام اسلام امام زین العابدین علیہ السلام ہم تک پہنچائیں. لیکن جو محدود ترین وسائل اور وہ سخت ترین کٹھن ترین مسائل اور مشکلات کے درمیان میں امام علیہ السلام نے 2 چیزوں کو ذریعہ بنایا تبلیغ کا اور پیغام ہم تک پہنچانے کا. ایک تو وہ جو دعاؤں کا سلسلہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے دعاؤں کو ہمیں تعلیم دیا تو وہ ذریعہ بنا ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کا. اور دوسرا جو اہل بیت کی جو معرفت تھی وہ عزاداری کے ذریعے. اب عزاداری بھی اس طریقے سے جیسے آج کے زمانے میں ہم عزاداری کرتے ہیں نہیں، بلکہ انہوں نے ایک خاص طریقہ اپنایا تھا عزاداری کا، اور وہ طریقہ تھا گریہ کا. اتنا شدید گریہ کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کا لقب رئیس البکائین بن گیا کہ یعنی رونے والوں کے سردار. 40 سال تک گریہ کیا. یعنی کس طریقے سے پیغام پہنچاتے تھے کہ آپ دیکھیے کہ اگر وضو کرنے کے لیے مولا تشریف فرما ہوئے، کوئی پاس سے گزرا، پانی ہاتھ میں، پانی دیکھا اور پانی کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور پھر قصائی کے دکان کے باہر سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو اتنا روئے کہ غش کھا گئے. اور پھر جب ہوش میں آئے تو پھر پوچھا قصائی سے کہ اے شخص یہ تو بتانا کہ تم نے اس جانور کو جب ذبح کیا تھا کیا اس کو پانی بھی پلایا تھا؟ تو وہ کہتے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، ہم شریعت سے آشنا ہے، ہم نے 3 مرتبہ اس کو پانی دیا. تو پھر وہ کربلا کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہمارے علی اصغر کا آخر کیا قصور تھا کہ اس کو اس طریقے سے ذبح کر دیا گیا؟ مولا نے غرض یہ کہ صرف یہ رونا اور گریہ و زاری جس طریقے سے مولا نے گاہے بگاہے جو فرصت ملتی. اب دیکھیے کہ وہ صحابی والا واقعہ کہ جب وہ آیا کہ مولا میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ ہماری شادی کے اندر اس کی شادی میں شریک ہوئیے. تو مولا نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے. اور پھر جب مجلس رکھی ہے، کسی نے کہا کہ آپ مجلس رکھ لیجئے، تو وہ مجلس جب رکھی گئی تو مولا نے فرمایا ہم آئیں گے، اور پھر مولا شریک ہوئے. تو یہ جو عزاداری کا سلسلہ مولا نے قائم کیا جو آج تک قائم و دائم ہے، اس ذریعے سے اہل بیت کی شناخت، اس ذریعے سے ہدف امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا، اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی نہضت کو اور قربانی کو زندہ رکھا. اور وہ قیامت تک کے لیے وہ سلسلہ چلا. اور وہ سلسلے کا جو مرکز تھا وہ وہی گریہ وزاری امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور جس کی شدت اتنی تھی کہ ان کو لقب بھی رئیس البکائین کا ملا. جی میرے خیال میں ٹائم ہے ابھی یا ختم ہو چکا ہے؟ بس ختم ہو گیا ہمارا ٹائم. ہم انتہائی مشکور ہیں قبلہ اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جب اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ہماری حسینیت کے مشن کو آگے سے آگے پہنچانے میں ہمیشہ اپنی جو ہے وہ کردار پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہندوستان سے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب اور پاکستان اسلام آباد سے مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب. ہمارا موضوع کربلا، آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام اور اس کی تاریخی حقائق کے اوپر جو کہ تاریخوں میں اسرائے آل محمد کا قافلہ کیسے آگے بڑھا، کن مناطق کے اوپر کن کن جگہوں پہ کیا کیا ظلم ہوا، کیا کیا زیارتیں آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف اس کے اوپر اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہو گیا اور انشاءاللہ یہ ذکر جاری و سائر رہے گا. اور کل ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پروردگار نے زندگی دی تو حاضر ہوں گے UK ٹائم 3 بجے سے. اجازت